پاتا، وہ قانون نہیں بن پاتا. جو مسودہ اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے وہ کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیج دیا جاتا ہے یا کبھی سلیکٹ کمیٹی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، لیکن تقریباً 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ قانون کا جو مسودہ ہے یا بل ہے وہ قانون کی شکل میں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا یا قانون نہیں بن رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ظاہر ہے وجوہات بہت ساری ہیں. جو مینلی ایک وجہ ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس یا خواتین پر ہونے والا جو تشدد ہے اس معاشرے میں وہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے. اس پر بات کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس حساس موضوع کو چھیڑنا گھر کے نظام کو، خاندان کے نظام کو چھیڑنا ہے. یہ وہ بہانہ ہے، یہ وہ جواز ہے جسے پیش کر کے اس بل کو کافی عرصے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے. اور ابھی ایک بار پھر جب یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ مسودہ پیش کیا گیا تو اسے پھر سے سلیکٹ کمیٹی کی طرف بھیج دیا گیا. اب وہ جس کو آپ گھر کے اندر کا معاملہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے خواتین کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو میں خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے دیا گیا ایک ڈیٹا اسکرین پر دکھانا چاہتی ہوں. یہ 2019 کے وہ اعداد و شمار ہیں 10 مہینے کے جو کہ ہمیں خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے دیے گئے ہیں. اگر اس میں بات کروں تو یہ صرف رپورٹڈ کیس ہیں. آپ خیبر پختونخوا کی ٹرائبل کی سوسائٹی کو ذہن میں لائیے اور سوچئے کہ یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں تو جو اصل واقعات ہوں گے وہ کتنے ہوں گے. 1384 رپورٹڈ کیسز ہمارے سامنے ہیں جس میں خواتین پر گھریلو تشدد 79 رپورٹ ہوئے. تشدد کے دوران جو قتل پھر ہو گیا، اب وہ تشدد جو ہے وہ اقدام قتل اور قتل میں بھی تبدیل ہو رہا ہے، اس کے 217 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں جنسی زیادتی کے 48 کیسز، اور وہ جو ریپ کی شکل اختیار کر گئے، ایک اسالٹ ہے اور ایک ریپ ہے، 177 ریپ کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں اغوا اور اغوا برائے تاوان کی بات کروں تو 903 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح غیرت کے نام پر قتل کی بات کریں تو 47 کیسز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا پولیس کو رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ہے خواتین پر ہونے والے تشدد کی اس سال کے 10 مہینوں کی صورتحال. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا خواتین پر ہونے والے تشدد یا گھریلو تشدد کے خلاف جو بل ہے یا قانون سازی ہے وہ نہیں ہو پا رہی، اور خواتین کے تحفظ کا معاملہ مسلسل ڈیلے ہو رہا ہے. اب جو خواتین پر تشدد ہے اس کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اور اسپیسیفکلی اس بل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پہلے ہم ذرا آپ کو صورتحال دکھانا چاہتے ہیں خواتین پر اس معاشرے میں کس قسم کا تشدد ہو رہا ہے. اس وقت ہم پشاور کے ویمن پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں. ہم یہاں پر موجود پولیس آفیسر سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سچویشن اصل میں ہے کیا. نادیہ ہمارے ساتھ ہیں، ایس ایچ او ہیں ویمن پولیس اسٹیشن کی. نادیہ، کس قسم کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں خواتین کو، اور یہ ویمن پولیس اسٹیشن کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ہمارے پاس بہت ایسے کیسز آ رہے ہیں، گھر سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، میاں بیوی کے گئے، ساس نند کے ہو گئے ہیں، اور ساس نند کے وغیرہ کے کیسز آتے ہیں. اس طرح کے آتے ہیں ہمارے پاس کیسز. حالانکہ پہلے لیڈیز بہت گھبراتی تھی، کسی تھانے میں نہیں جاتے کہ ہم میل کے پاس جائیں گے تو ہم اس کو کیا بتائیں گے، کیا بات کریں گے. وہ مطلب یہ کہ وہ بات کرنے سے کیا کہ وہ تھانے میں انٹری سے ڈرتی تھی کہ ہم انٹری کیسے دیں گے. چونکہ اب ہر تھانے میں لیڈیز موجود ہوتی ہے، ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے، ان لوگوں کو سننے کے لیے موجود ہوتی ہے، اور اب پبلک میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے. ہر لیڈیز آتی ہے، رپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم اس کے رپورٹ لے لیتے ہیں جو اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس پہ جو بھی اس پہ تشدد ہوئے ہم اس کی رپورٹ لیتے ہیں. ادروائز ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہم یہ رپورٹ لکھ لیں یا ایف آئی آر کی شکل میں، اگر ہو تو ایف آئی آر دیتے ہیں، اگر نہ ہو تو سمپل ہم 107 میں اس کو چالان کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ 107 میں ہم اس کو کر لیتے ہیں،
تو وہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے وہ آپ سمجھتی ہیں اگر آ جائے تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ حاصل؟ ہمیں بہت سا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ کم از کم یہ لیڈیز کے ساتھ جو تشدد کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسے سیکشن آف لا آئیں گے تو ہم آسانی سے وہ سیکشن آف لا لگائیں گے اور اس کو سمپل اس کو چارج کریں گے. تو اس لیے مطلب اس طرح لیڈیز کو بھی تحفظ مل جائے گا اور ہمیں بھی مطلب اپنا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہم آسانی سے ہمیں رولز کا پتہ ہوگا، قوانین کا پتہ ہوگا، تو ہمیں بھی مطلب اس میں آسانی ہوگی. ویمن پولیس اسٹیشن جو پشاور کا ہے یہ ماڈل پولیس اسٹیشن بھی ہے، تو آپ دوسرے پولیس اسٹیشن کی مدد کے لیے بھی اپنی فورسز بھیجتے ہیں جہاں خواتین پر تشدد کے کیسز آتے ہیں؟ بالکل بھیجتی ہوں جہاں پہ یہ، کیونکہ ہمارے پاس لیڈیز بہت شارٹیج ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے کہ ہم ہر تھانے میں نہیں دے گئے. یہ اسپیسیفک تھانے ہیں جس پہ ہماری لیڈیز 24 گھنٹے وہاں پہ موجود ہے، اینی ٹائم جس ٹائم آپ جائیں وہاں پہ لیڈیز موجود ہوتی ہے. لیکن کچھ تھانے ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ رولر کے ایریا میں دیکھیں، رولر میں تو لیڈیز نہیں ہوتی، تو جس ٹائم وہاں پہ جیسے وہاں پہ کوئی ایسا کیس آ جائے تو ودن آدھا گھنٹے میں ہماری لیڈیز وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. اچھا، جو خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے آپ نے کہا ایک تو ان میں ہیزیٹیشن ہے، پھر قانون کا نہ ہونا، لیکن ایک خاتون سے جب بات کرتی ہے تو اسے اب کھل کر ساری بات بتا دیتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ اگر ہو جائے اور یہ قانون بن جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں؟ بالکل بالکل موجود ہوں گے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھے لیڈیز، ہم تھانے میں بیٹھے ہمارے پاس لیڈیز تشدد کے نشانات اس کے جسم پہ ہوتے ہیں، تو وہ میل کو تو نہیں بتا سکتی نا، کیونکہ لیڈیز نہیں بتا سکتی، تو وہ فیمیل اگر ہو تو فیمیل کو آسانی سے بتا سکتی ہے کہ میرے جسم پہ کہ کون کون سے حصے پہ تشدد کے نشانات ہیں، تو اچھے طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اوورآل آپ کو لگتا ہے کہ قانون ہونا چاہیے، قانون کی کمی آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ بالکل بالکل، یہی قانون ہونا چاہیے لیڈیز کے لیے، لیڈیز کی تحفظ کے لیے ہونی چاہیے. بالکل، خصوصاً جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس سے بچانا چاہیے. بالکل بچانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے نادیہ کی باتیں سنی، وہی ایک سچویشن ہے کہ جناب ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز آتے ہیں چونکہ قانون نہیں ہے تو اس وجہ سے انہیں بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رپورٹ کیسے درج کریں، کون سا سیکشن لگائیں، یہ سارے معاملات ہیں. ابھی ہم لے کے آپ کو چلیں گے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کے، اور وہاں پر ملوائیں گے آپ کو ایک خاتون سے کہ جس پر تشدد ہوا اور وہ تشدد اقدام قتل کی شکل اختیار کر گیا. اور معاملہ کیا تھا کہ بھائی اور بھتیجا جو ہے وہ جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایک غیر شادی شدہ خاتون ہے، والدین ان کے اس دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ چونکہ جائیداد کچھ اس کے نام ہے اور وہ اس بھتیجے نے حاصل کرنی ہے، تو اب یہ بھی تشدد کی ایک شکل ہے. جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری شکلیں سامنے آتی ہیں. ہمیں عام طور پر یہ بتا کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے. بات صرف میاں بیوی کے معاملے کی نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں جن کو ہم نے ان شکلوں کو ختم کرنا ہے. عورت کو تحفظ دینا ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے. لیکن وہ کس قسم کے عدم تحفظ کا شکار ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو وائلنس کے کیس ہیں خیبر پختونخوا میں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اسٹیٹسٹک ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ وائلنس جب قتل اور اقدام قتل کی شکل اختیار کر رہا ہے تو وہ کتنا گھناؤنا ہو گیا ہے. 217 کیسز جو ہیں پچھلے 10 مہینے میں قتل کے، اسی وائلنس کے حوالے سے جو قتل ہوئے اس کے رپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا پولیس میں. آپ کو میں آج پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں لے کے آئی ہوں جہاں پر کہ داؤد زئی جو پشاور کا نواحی علاقہ ہے اس کی رہنے والی شمس الہدا سے ملوانے کے لیے. پشتو چونکہ یہ بول سکتی ہیں، اردو نہیں بول سکتی، میں نے ان سے ساری جو گفتگو کی ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ 2 بہنیں داؤد زئی کی ہیں، غیر شادی شدہ بہنیں ہیں، والدین ان کے وفات پا چکے ہیں، جائیداد چھوٹا سا ایک گھر ہے جو کہ وائلنس کا سبب بنا ہے. شمس الہدا کی آپ حالت دیکھیں، انہوں نے مجھے اپنے وہ زخم دکھائے ہیں جو چونکہ ایک خاتون کے جسم کے اوپر لگے ہوئے زخم ہیں اور وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی. وہ 2 گولیاں ہیں، 8 فائر بھتیجے نے ان پر کیے
اور بھتیجا یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ان کے جو گھر کا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے. اب یہ جائیداد کا مسئلہ ہے اور غیر شادی شدہ خواتین جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, بھائی اگرچہ ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بھی شادی شدہ ہیں, اور اسی بھائی کا ایک بیٹا ہے جو کہ ان کا دشمن ہوا ہے صرف اور صرف جائیداد کی وجہ سے. اب شمس الہدا کی آپ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو اس کی حالت آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں پڑی ہوئی ہیں, گولیاں انہیں لگی ہیں, 8 فائر ان پر کیے گئے, 2 ڈائریکٹ ان کے پیٹ میں لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی تو ان کو دے دی, جان ان کی بچ گئی ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے. اب ان کی کنڈیشن تھوڑی پہلے سے بہتر ہے, سٹیبل ہے, لیکن زیادہ بات نہیں کر سکتی. جو ان کی بہن نے مجھے ساری کہانی سنائی ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ کو یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو یہاں لانے کا مقصد اور یہ دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس اس وقت کس قدر خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے, یہ صرف بیوی پر تشدد کا معاملہ نہیں ہے, یہ بہن پر بھی تشدد کا معاملہ ہے, یہ بیٹی پر بھی تشدد کا معاملہ ہے, یہ اوورآل ایک سوسائٹی میں جو تشدد بڑھتا جا رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے. اور اب وہ تشدد اقدام قتل اور قتل کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں اس سے روکنا ہے. لیکن ہماری خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین, ان کو شاید ان معاملات کی حساسیت کا احساس نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے, اس لیے اسے بہت دھیان سے ہمیں ڈیل کرنا ہوگا. اور اسی دھیان میں 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا, لیکن جو تشدد ہے, گھریلو تشدد ہے اسپیشلی, اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. ابھی بھی جب وہ بل, وہ مسودہ جب اسمبلی میں آتا ہے تو اسے سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ پارٹیاں اور گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ نہیں چاہ رہے کہ یہ قانون سازی ہو جائے. اب کیا معاملات ہیں کہ اتنے سویئر کیسز جو ہمارے سامنے ہیں, اتنے بڑے بڑے ثبوت جو ہمارے سامنے ہیں, وہ فیکٹس اینڈ فگر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کیوں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں اس قانون کو, یہ پوچھیں گے ہم ایک وقفے کے بعد صوبائی وزیر قانون سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہم نے آپ کو دکھائے 2019 کے, میں اگر 2019 سے پہلے بھی چلی جاؤں تو ایک طویل داستان ہے نہ ختم ہونے والی کہ خواتین پر اس معاشرے میں کس طرح سے تشدد ہو رہا ہے. اب ان خواتین کو بچائیں گے کیسے؟ اور اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم معاشرے میں, اپنے ملک میں, اپنے صوبے میں قانون سازی اس طرح سے کریں کہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ اس طرح کے تشدد کا سامان پیدا کر سکے. یہ وہ بنیادی سوال تھا جس کو لے کر ہم آئے ہیں صوبائی وزیر قانون سلطان محمد خان صاحب کے پاس. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میری گفتگو سنی. آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. سلطان صاحب, کیوں گھریلو تشدد کا مسئلہ ریکگنائز نہیں کیا جا رہا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیں جی, پرائم منسٹر عمران خان نے جب حلف لیا اور پہلے قوم کو پہلے انہوں نے ایڈریس کیا, اور یہاں پہ جب ہماری حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں یہاں پر ہم نے اپنی حکومت سنبھالی, تو ہماری پرائیورٹیز میں یہ تھا کہ معاشرے کے وہ طبقات جو کہ کمزور طبقات ہیں تو ان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ قانون سازی کے بغیر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. تو وہ تو بہرحال ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں ان کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے, ان کو ہم نے حقوق دلانے کی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے, ذمہ داری نبھانی ہے. تو عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ اس میں سر فہرست ہیں, اور یہ گھریلو تشدد کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ بھی ہے. یہ جو آپ رپورٹ کرتی ہیں یا جو اور ادارے رپورٹ کرتے ہیں, بہت چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ایک مسئلہ اگر گھر کے اندر ہے تو میرے خیال میں اس کی رپورٹنگ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ یہ اس قانون کے اوپر بہت زیادہ
یہ تاخیر کا شکار پچھلی حکومتوں میں ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک یہ اچھی خبر میں یہ سنا دوں کہ یہ پہلی حکومت ہے جہاں سے کیبنٹ نے پہلے ہم نے یہاں پر اس قانون کا مسودہ بنایا، پھر لاء ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اس کو غور سے دیکھا، پھر یہ کابینہ کے پاس گیا، کابینہ کے اندر اس کو ڈیبیٹ کیا گیا، اس سے پہلے سیمینارز اور ورکشاپس میں اس کو ڈیبیٹ کیا گیا، اور کابینہ کی اپروول کے بعد ابھی یہ اسمبلی میں آ چکا ہے۔ اسمبلی میں جب یہ آیا تو یہ اسمبلی کے اندر ممبران کا حق ہوتا ہے کہ کسی بھی قانون میں وہ ترامیم تجویز کریں، اور ترامیم تجویز ہوئی ہیں اس قانون میں۔ اور لیکن سر یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے، آپ نے کہا پچھلی حکومتوں میں، بھلے ہی یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ 15 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اس میں آپ کی حکومت بھی شامل تھی، اگرچہ مخلوط حکومت تھی، لیکن آپ کی حکومت میں پھر یہ شوشہ، میں تو اسے شوشہ ہی کہوں گی، اٹھا کہ اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے، وہاں پہ گیا، پھر وہاں سے اس میں ترامیم تجویز کی گئی، پھر اس سے جو ہے ان پر غور کیا گیا، اور ایک نئی شکل کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آیا اس سال کے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ پھر پارلیمنٹ میں لائے ہیں، تو کیا وہ والی جو تجاویز تھی کیا آپ نے ان کو انکلوڈ نہیں کیا؟ کیا ایشو ہوا؟ وہ ساری تجاویز اس نئے قانون کا جو ڈرافٹ ہے اس میں یہ شامل ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ میں پھر ہے، تو پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے قانون سازی، کوئی اور ادارہ کر نہیں سکتا ہے۔ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے، اب ہماری صوبائی اسمبلی میں یہ ڈرافٹ پہنچ گیا ہے، اور ہم آگے اس لیے گئے کہ جب یہ قانون پیش ہوا تو کچھ جماعتوں نے، کچھ پارٹیاں جو صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ اس کو پھر آپ بھیج دیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، تو حکومت نے بڑا بولڈ سٹانس اس کے اوپر لیا۔ ہم نے کہا کہ ایک دفعہ ہم وہاں سے یہ واپس ہو کر آیا ہے، اور یہ اس کی سارے شکے جو ہیں وہ اسلامی قوانین اور اسلامی شریعت، اور کیونکہ وہ تو آئین کا حصہ ہے، کوئی بھی قانون اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو جب ہم نے ڈرافٹ کیا تو اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں اپنی بات کمپلیٹ کرنے ہی لگا تھا کہ یہ ہر ایک ممبر کا حق ہوتا ہے کسی بھی قانون میں ترمیم لانا، تو یہ نہ صرف کہ حکومتی اراکین اس میں ترمیم تجویز ہوئے ہیں ان کی طرف سے، اپوزیشن کے اراکین کی طرف سے بھی ترامیم تجویز ہوئے ہیں، تو جب اس کو پیش کیا گیا اور یہ ترامیم اس کے اوپر آئیں تو بجائے اس کے کہ اس کو ہم پھر اسلامی نظریاتی کونسل بھیج دیتے، ہم نے ایک سلیکٹ کمیٹی جو پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سلیکٹ کمیٹی ہم نے بنائی ہے، وہ سلیکٹ کمیٹی بن گئی ہے، کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے، اور اس کی 1 یا 2 میٹنگز زیادہ سے زیادہ ابھی ہم نے کرنی ہے تاکہ ان تجاویز کو غور سے دیکھ کے اس کے اوپر ہم فیصلہ کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے، قوم سے بھی کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اگر کابینہ نے پاس کر دیا ہے، اسمبلی میں ہم لے آئے ہیں، سلیکٹ کمیٹی ہم نے بنا دی ہے، تو یہ ممبران کا حق ہے کہ وہ ترامیم کے اوپر ہم غور کریں، اور انشاءاللہ اس کو پھر فلور آف دا ہاؤس پہ لا کے انشاءاللہ ہم اس کو پاس کروائیں گے۔ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ آپ نے کہا ممبران کا حق ہے، وہ اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، وہ اس میں ترامیم پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے قوانین ہم نے ایسے دیکھے کہ پچھلے اگر 2-3 مہینے ہی آپ ایون کے دیکھ لیں کہ آپ نے چپکے سے بہت کچھ پاس کر لیا، آپ نے بہت کچھ آرڈیننس بھی کر لیا، صوبے میں کئی قوانین بھی ایسے پریویل کر رہے ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے بیکاز میں آج فوکس کرنا چاہتی ہوں اسی بل، گھریلو تشدد کے خلاف بل پر۔ تو آپ نے چپکے سے بہت کچھ پاس کروا لیا ہے، تو اس وقت بھی تو ممبر تھے، اس وقت بھی تو پارلیمنٹ کا حق تھا۔ ایک تو میں آپ سے ڈس ایگری ریسپیکٹ یو کانٹ سر، ڈس ایگری کروں گا، چپکے سے تو کوئی قانون پاس ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر آرڈیننس بھی پاس ہوتا ہے تو وہ کیبنٹ سے اپروو ہوتا ہے، اور یہ بھی تو کیبنٹ تو ایک پبلک باڈی ہے۔ اس کے میں بات علاوہ کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کا چونکہ حق ہے، پارلیمنٹیرین کا حق ہے، تو اس لیے ہم اس کو لے آئے ہیں۔ میں آپ کو مثالیں دے سکتی ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے تو آپ خود ہی ریئلائز کر لیجئے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں آپ نے اس وقت صوبے میں وہ قانون کا حصہ ہے۔ لیکن یہ قانون جو ہے میں آپ کو دیکھیں، یہ ہمیں تو عوامی مفاد میں قوانین لانے ہیں، یہ قانون بہت زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے سینسیٹیویٹیز ہوتی ہیں ہر ایک کلچر کے اندر، بہت سے لوگ اسمبلی کے اندر ریپرزینٹڈ ہیں جن کا موقف الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کلیئر ہیں، حکومت کلیئر ہے کہ گھریلو تشدد کے خلاف جو قانون سازی ہے وہ ہم
نے پاس کروانی ہے. اب آپ میرے خیال میں اتنا ٹائم گزر گیا تو اگر مہینہ آدھ اس میں اور گزر بھی جائے اور اس سے ایک اچھا قانون سامنے آ جائے تاکہ آگے جا کے دیکھیں اگر ہم جلدی میں ایک قانون اس طرح کا پاس کر لیں جس میں سینسٹیویٹیز بھی انوالوڈ ہیں, گھر کے اندر کا مسئلہ ہے, پھر وہ رپورٹنگ کا مسئلہ ہے, تو یہ نہ ہو کہ ہم قانون تو پاس کر لیں, ہم یہ اچیومنٹ تو لوگوں کے سامنے رکھ لیں کہ ہم نے قانون پاس کر دیا ہے, لیکن اگر وہ ایسا قانون پھر ہو کہ اس کے اندر خواتین کو گھریلو تشدد سے ریلیف نہ ملے تو میرے خیال میں مقصد پورا نہیں ہوگا. تو یہ 1.5 ڈیکیڈ تو وہ پھر آپ ان حکومت سے پوچھیں جو 1.5 ڈیکیڈ سے چلتے. میرے خیال میں جو ہماری حکومت نے پچھلے دور حکومت میں بھی اور ابھی جو سال 1.5 سال ہمارا ہو گیا ہے, اتنا پروگریس آپ نے پچھلے جو ڈیکیڈ کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اتنا پروگریس نہیں ہوا ہوگا جو ہم نے کیا, اور ابھی ہم فائنل سٹیج پہ ہم پہنچ گئے. کتنی امینڈمنٹس مزید آئی ہیں؟ امینڈمنٹس تقریباً 40-50 امینڈمنٹس آئی ہیں, اور وہ ٹوٹل کتنے آرٹیکلز ہیں جس میں 40 امینڈمنٹس آ گئی؟ ایک سیکشن کے اندر بھی تو بہت امینڈمنٹس تجویز کی جا سکتی ہیں. تو آپ کو مین کیا ایسا سینسٹیو لگا آج یہ بتا دیں کہ وہ بل میں نے بھی تھوڑا سا وہ جو ڈرافٹ تھا اس کو اسٹڈی کیا تھا, کیا ایسی انتہائی سینسٹیو چیز تھی جو جماعت اسلامی کہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں یا جمعیت علماء اسلام ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں ان کو آبجیکشن تھا؟ کون سا ایسا پوائنٹ تھا؟ بہت سارے امینڈمنٹس تجویز ہوئے ہیں. مثلا اس میں یعنی کہ تشدد کو ڈیفائن کرنا ایک بہت بڑا سب سے اس کا امپورٹنٹ سیکشن ہے, اور اس میں سائیکولوجیکل تشدد بھی ہو سکتا ہے, فزیکل تشدد. دیکھیں ہم تو تشدد کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ فزیکلی یعنی اس طرح ہم سوچتے ہیں, لیکن سائیکولوجیکل تشدد بھی ہو سکتا ہے, فائنینشیل تشدد بھی ہو سکتا ہے, مینٹلی آپ کسی کو تنگ کر سکتے ہیں, فائنینشلی کسی کو آپ تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر میں نے جو پڑھا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اسی کے اوپر امینڈمنٹس آئی ہیں. اراکین کے اپنا ایک اظہار خیال ہے, انہوں نے امینڈمنٹس کے ذریعے کیا ہوا ہے, لیکن میرا مقصد تو یہی ایز اے لا منسٹر میرا مقصد یہ ہے کہ اس سلیکٹ کمیٹی میں جب میں بیٹھوں گا تو آئی ول کنونس دا ممبرس جو ترامیم لائے ہیں کہ ایسی ترامیم ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کریں گے جو اس قانون کی جو افادیت ہے اس کو ختم کر دے. تو اس لیے سلیکٹ کمیٹی کے اندر ہو سکتا ہے ہم 5 گھنٹے بیٹھیں, 6 گھنٹے بیٹھیں, 2 میٹنگز کریں, 1 میٹنگ کریں, پورا دن ہم بیٹھیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دوز ڈیلیبریشنز میرے خیال میں ایک اچھا قانون سامنے آئے گا جو گھریلو تشدد کے خلاف ایک ہمارے لیے ایک بنیاد ثابت ہوگا. مطلب ابھی آپ کے چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ نے نہیں بھیجنا, جو بھی کرنا ہے یہیں پر. اسمبلی میں ایک ممبر اس کے بارے میں موشن لائے تھے ابھی اس وقت کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیں, لیکن چونکہ اس کے لیے 2/5 اسمبلی کی رولز کے اندر میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, گورنمنٹ نے اس کو اپوز کیا اور اس لیے یہ مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس دوبارہ نہیں گیا. ابھی ہم نے سلیکٹ کمیٹی میں اس کو بھیج دیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک وہاں جو میں نے پچھلا مسودہ دیکھا تھا جو فائنل ہو کے ابھی اسمبلی میں آیا تھا, اس میں ایک چیز تھی کہ آپ نے کمپلیننٹ پر 50,000 کے جرمانے کی بات کی ہے. ایک تو مجھ پر تشدد ہوتا ہے, ایک تو میرے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, اور پھر آپ جرمانہ بھی میرے پر لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے پختونخوا کے معاشرے میں پھر کون سی خاتون اٹھے گی اور جائے گی اور وہ شکایت کرے گی اپنے شوہر کے خلاف؟ اپنے صرف شوہر کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو بھائی کا بھی مسئلہ ہے, یہاں تو باپ کا بھی مسئلہ ہے, یہاں تو دیوروں کا بھی مسئلہ ہے, سسر کا بھی مسئلہ ہے. اوورآل معاشرے میں ایکسٹریمزم اور تشدد اتنا زیادہ ہے کہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں کریکٹر زیادہ تشدد کر رہا ہے. تو کون جائے گا پھر؟ دیکھیے جی, میں خوش ہوں کہ آپ نے اس مسودے کو آپ نے پڑھا ہے, اور جو ابھی آپ نے پوائنٹ اٹھائے ایگزیکٹلی جو میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لیے ہم اس کو سلیکٹ کمیٹی میں لائیں. آپ کو پتہ ہے اس پوائنٹ کے اوپر یہ 50,000 روپے کا جرمانہ جو ہے اس کے اوپر بڑی امینڈمنٹس آئی ہیں. کچھ امینڈمنٹس یہ ہیں کہ یہ بالکل ختم کر دیا جائے, کچھ امینڈمنٹس ہیں اس کو 10,000 کر لیں, کچھ ہیں اس کو 30,000 کر دیں. تو ایگزیکٹلی اسی طرح کے جو ایشوز ہیں اس مسودے کے اندر جو تھورلی ڈسکس ہونے چاہیے, تو یہی ایشوز ہم سلیکٹ کمیٹی میں اور ان سارے جو عناصر ہیں ان کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ اگر آپ جرمانے کا ایک اس میں عنصر ہوگا تو پھر خاتون نہیں جائے گی, یا اگر جرمانہ نہیں ہوگا تو پھر
کوئی خاتون بھی تو ویسی ہی دشمنی میں کسی کے ساتھ یا بغیر کسی ریزن میں انسان ہے ہم سب، خاتون کی طرف سے بھی غلط کمپلینٹ بھی تو آ سکتی ہے. تو جب قانون بنتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر طرف سے وہ معاشرے کے لیے اچھا قانون. تو فائن اب ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے؟ اب یہ اس میں 2-3 قسم کے امینڈمنٹس ہیں. کم تو میرے خیال میں ہوگا، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس میں 1-2 تجویز یہ بھی ہیں کہ اس کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے. کم تو ہوگا، اتنا مجھے اندازہ ہے. میں نے جو پڑھا تھا اس میں کلپریٹ پر جو فائن تھا وہ کم تھا اور جو کمپلیننٹ ہے اس پر زیادہ تھا. کلپریٹ پہ تو آپ دیکھیں جی اس میں سزائیں جو تجویز ہیں تو وہ تو جو پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت ہیں تو اس کے نیچے سزائیں، اس میں بڑی سزائیں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں. وہ تو جرم کے جو یا تشدد کی جو نوعیت ہے یا اس کو زیادہ تشدد ہے یا زیادہ سنگین تشدد ہے تو اس کے لحاظ سے سزائیں اسی طرح کی ہیں. لیکن یہ جو جرمانے والا مسئلہ ہے، کمپلیننٹ اگر غلط کمپلینٹ کرے تو یہ بھی ایک قابل ڈیبیٹ ایک وہ ہے، اور یہی چیزیں ایگزیکٹلی جائیں گی سلیکٹ کمیٹی میں ڈسکس. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈسکریج کرے گا خواتین کو باہر آنے سے، کمپلینٹ کرنے سے. چلیے میں آپ کو آج ایک یہ کمٹمنٹ کر دوں کہ کم ہوگا یہ جرمانہ، ضرور 50,000 نہیں ہوگا، یہ کم ہوگا اور ہم دیکھیں گے جتنا بھی ہم اس کو کم کر سکتے ہیں ابھی وہ کریں گے. ٹھیک ہے، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں چھوٹے 2 کوسچن اور کرنا چاہوں گی. آپ نے بات کی تھی سائیکولوجیکل ٹارچر کی. یہ بہت بڑا ایشو ہے جسے کہ ہمارے معاشرے میں ایون کہ ریکگنائز بھی نہیں کیا جاتا کہ عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو یا جو بھی. ہمارے یہاں چونکہ بچوں اور خواتین کو مینٹل ان کی ہیلتھ اور اس حوالے سے کوئی ایسا ایشو سمجھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو وہ سائیکولوجیکل تشدد کو آپ نے کہا کہ نہیں ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں جو کمیٹی آپ کی ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی شاید بنے گی اس کے بعد، اس میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوگا. اس میں تجویز ابھی تجویز ہوا ہے بالکل، چونکہ اس میں ہیلتھ آفیشلز جو ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے وہ تو اس میں شامل ہے. لیکن ایک تجویز ایک خاتون ایم پی کی طرف سے یہ آئی ہے ایگزیکٹلی جو آپ نے بتایا ہے کہ کوئی سائیکالوجسٹ یا ایکسپرٹ جو سائیکالوجی کا ہوگا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو. تو ڈیفینیٹلی جو پازیٹیو امینڈمنٹس ہیں وہ ہم اس کو پازیٹیولی دیکھیں گے اور انشاءاللہ اپروو بھی ہو جائیں گے. آپ تو ماشاءاللہ ایک براڈ مائنڈڈ انسان ہے اور میں نے آپ کو مطلب جو آپ کی شہرت بھی سنی ہے اور جو آپ کے بارے میں بھی سنا ہے، لیکن بہت سارے پارلیمنٹیرین ایسے بھی ہیں، میں پھر وہی اصلاح کی طرف آؤں گی. آپ ان کو کیسے کنونس کریں گے کہ جب وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ جناب اسلام یہ کہتا ہے کہ 1 تھپڑ لگا دو، خیر ہے 2 تھپڑ لگا دو، آپ کیسے ان کو کنونس کریں گے؟ دیکھیں جی، پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کا حسن یہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کروائیں. آپ کمیٹیز جس طرح یہ سلیکٹ کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے بڑے سخت سٹانس لیے ہوئے ہیں جو ریلیجس پارٹیز ہیں، خاص کر انہوں نے جو امینڈمنٹس بہت سو نے تو اس کو ریپیل کرنے کے لیے تجویز دی ہے. لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کو دلیل کے ساتھ کنونس کریں گے. اسلام ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، ہم بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور یہ ڈرافٹ جب بنا ہے تو یہ عین اسلامی قانون کے تحت بنا ہوا ہے، اس میں اسلامی قوانین کے خلاف کوئی بھی بات نہیں ہے. تو ہم ان کو کنونس کریں گے اور باقی جب ڈیبیٹ ہو جاتا ہے تو ان دا اینڈ اسمبلی میں ووٹنگ کی طرف آپ آتے ہیں. تو میری تو اور حکومت کی کوشش تو یہی ہوگی کہ اس کو یونینیمسلی ہم پاس کر سکیں تاکہ کوئی اس میں اختلاف نہ ہو. لیکن ڈیبیٹ کے بعد جب ووٹنگ کے لیے اگر آ جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تو یہی ایک پالیسی ہے کہ کمزور طبقات کو ہم نے ان کی رائٹس ہم نے پروٹیکٹ کرنی ہے، اور خواتین پہ جو گھریلو تشدد ہوتا ہے تو یہ دس از ون آف آر ٹاپ موسٹ پرائیورٹیز کہ اس کے بارے میں چونکہ دیگر صوبوں میں یہ قانون بن گیا ہے، وہاں پہ کام بھی کر رہا ہے تو وہ بھی تو ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی تو ہمارے کلچر کا بلوچستان میں اگر ہے یا سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں بھی یہ آ جائے گا. ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آپ کوئی ٹائم فریم دے سکیں گے کہ اتنے مہینے میں ضرور ہم کوشش کریں گے کہ بس سلیکٹ کمیٹی اپنا کام ختم کر سکے اور پھر آپ؟ میرے خیال میں ابھی تو ویو کم ٹو دا اینڈ آف دا ایئر، یہ ابھی نومبر ہے تو میرے خیال میں بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم کوشش کریں گے. یہ ٹائم لائن میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ نہ ہو کہ کل کو پھر آپ اسی کیمرہ کے کلپ چلا دیں کہ آپ نے ایک ٹائم یا ایک ڈیٹ دیا تھا اور ابھی آپ اس کے اوپر کمٹمنٹ نہیں ہوئی. لیکن جلد از جلد میرے خیال میں ہمیں 2 میٹنگ زیادہ سے زیادہ
5-6 घंटे की चाहिए होंगी कि उसमें हम थॉरली एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, इसके ऊपर डिबेट करें एंड एट द एंड ऑफ दोस मीटिंग्स मैंने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है और नवंबर में इंशाल्लाह ये मीटिंग्स होंगी, ये इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये नवंबर ही जा रहा है, इसी नवंबर में हम दोनों मीटिंग हो जाएंगी। एक मीटिंग तो नवंबर में हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आप मुझे अगर डेट पुश करेंगे मैं डेट नहीं बताऊं, क्योंकि आजकल तो ये मीडिया का दौर है कि आप वो पुराने क्लिप्स पर चला देते हैं, तो मेरी कमिटमेंट यही है। व्हाई आई एम जी हाँ, आस्किंग दिस बिकॉज मैं हर रोज ये स्टोरीज कवर कर रही हूँ। हर रोज खवातीन जो हैं घरेलू तशद्दुद का निशाना बन रही हैं, जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, ठीक है। फिर वो तशद्दुद जो है ना अब कत्ल बनता जा रहा है, तो मेरे लिए तो एक एक लम्हा बहुत कीमती है ना। मेरे ख्याल में जी कानून भी आ जाएगा इंशाल्लाह, इसको इम्प्लीमेंट भी सख्ती से करेंगे और बाकी इसमें मुआशरे को भी थोड़ा बहुत हमने ज़रा लोगों को भी ओरिएंट करना है, लोगों को भी बताना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी घर के अंदर, जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया कि वो हमारा मुआशरा ऐसा है कि खातून कंप्लेंट भी तो मतलब अभी एक शौहर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट या वालिद के ख़िलाफ़ कंप्लेंट, ये भी तो एक बहुत सख्त काम होता है। तो मेरे ख्याल में इसके साथ साथ ये सज़ाओं और ये पूरे सिस्टम के साथ साथ जो आप कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा ये भी फोकस है कि हम लोगों को आगाही भी ज़रा बताएं कि ये अगर घर में हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बीवी हैं या इस तरह घर में हमारी बेटियाँ हैं, तो वो तो हमारे घर का हिस्सा है और उनके बगैर तो घर भी नहीं चल सकता और मुआशरा भी नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से निभाएं और ज़रा अपने आप को शऊर हम अपने आप के अंदर पैदा करें, तो कानून तो तब हरकत में आता है कि माशरे में शऊर ख़त्म हो जाता है, माशरे में लोग इस तरह के गलत काम करना शुरू हो जाते हैं। तो फोकस प्रिवेंटिव उस चीज़ों पे होना चाहिए। कानून इसलिए होता है कि जब आप एक लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं तो कानून की गिरफ्त में आपको फिर आना। ठीक है, एक तो कानून बन जाएगा, आप उसे पास भी कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेन चीज़ जो है फिर वो कमेटियों का बनना, क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि स्टिल वी डोंट हैव यू पीपल डोंट इन फैक्ट नोटिफाई द वीमेन कमीशन की डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ जो हैं, है ना। इंशाल्लाह ये जब कानून पास होने दें, आई कैन कमिट, वज़ीर आला साहब ने 3 महीनों का टाइम, सारे आपने तो सिर्फ वुमेन कमीशन की बात ही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स भी हैं, इसके अलावा बहुत से कवानीन हैं जो पास हो चुके हैं। वज़ीर आला साहब ने डायरेक्शंस दिए हैं कि विदिन 3 मंथ्स आप जितने भी कवानीन हैं उसके रूल्स और उनके तहत जो कमीशंस या कमेटीज़ हैं वो सारे बना दें ताकि ये कवानीन पे अमल दरामद शुरू हो जाए। तो ये कानून तो हम जब पास करने लगेंगे तो मेरे ख्याल में साइमल्टेनियसली इसकी कमेटीज़ भी अनाउंस करेंगे और इसके रूल्स भी नोटिफाई इंशाल्लाह। अभी आप देखेंगे तब्दीली जो हम कहते हैं, नया पाकिस्तान जो आप कहते हैं, तो वो आप ना आप इतना डिसअपॉइंट ना हो, ये नया पाकिस्तान है, नया पख्तूनख्वा है और एक चेंज है, तब्दीली है। तो गवर्नमेंट अभी वो पुरानी गवर्नमेंट्स नहीं है कि जो एक स्पीड से जो चलती थी आराम आराम से, अभी हम बहुत तगड़ी स्पीड से इंशाल्लाह इन सारी नहीं मुझे पता है आपकी स्पीड कुछ चीज़ों में इतनी तेज होती है कि आप सिविल पावर का जो लॉ है वो विदिन, वो कहते हैं ना, चुटकियां बजाते ही चुपके से आप पास कर लेते हैं। इमरजेंसी लॉज भी होती हैं, उसके लिए करना भी पड़ता है और खैर अभी तो वो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट। इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी कि हर रोज खवातीन तशद्दुद से मारी जा रही हैं। इसलिए तो हम इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम इतना काम इसके, लेकिन उतनी जल्दी नहीं है जितनी सिविल पावर वाले में आपने। चलें वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडिस है, तो ये ना हो कि हमें नोटिस ना मिल जाए, आपको ना मिल जाए, मुझे ना मिल जाए, तो वो सब जुडिस है, उस पे हम बात उस पे वैसे भी हम बात करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। वो आपको अदालत में ज़ेरे वो है, अदालत में ना भी होता तो फिर भी। एनीवे बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूँ सर कि आप बहुत जल्दी ख़वातीन का और ओवरऑल माशरे का, इनफैक्ट ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये पूरे माशरे का मसला है कि जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ता जा रहा है, तशद्दुद बहुत बढ़ता जा रहा है, हमने उसको कंट्रोल करना है और हम तभी कंट्रोल करेंगे कि हम मौसर कानून साजी करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम खुशखबरी सुनेंगे कि आप लोगों को कन्विंस कर लेंगे और उन लोगों को भी जो रिपील करना चाहते हैं इंशाल्लाह कन्विंस भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी। आपने सुल्तान साहब की बातें सुनी नाजरीन, और मेरे ख्याल में
ان پہ بھروسہ اس لیے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ ہے ایسا کہ جس میں بات کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور خصوصاً جو اتنا حساس معاملہ ہے خواتین پر تشدد کا یا اوورآل معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کا، اس پر قابو پانے کے لیے کوئی مؤثر قانون سازی جلدی سامنے آئے گی، اور یہ جو ایک 15 سال سے لالی پاپ دیا جا رہا ہے اس معاشرے کے لوگوں کو، اسپیشلی خواتین کو، وہ کم از کم نہیں ہوگا اس گورنمنٹ میں۔ ہم امید کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو بیورو رپورٹ سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔